المشارق والمغارب ہے. سنو چہرہ تو علی کا ہے مگر اسی علی سے تو میرے نبی کا سلسلہ نسب چلا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے عزیز سرحانہ بیٹھانا. اب بیٹھانے کے بعد کہا یا علی یا ارام تو اے علی جب میرا انتقال ہو جائے فغسلنی بالکف الذی غسلت به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے علی جب میرا انتقال ہو جائے تو سنو مجھے غسل تم ہی دینا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. صرف حدیث یہیں تک ہوتی تو کوئی مولوی کہہ سکتا تھا کہ حضرت مولا علی کا انتخاب جو ہوا اس لیے کہ وہ اچھے طریقے سے غسل دینا چاہتے تھے. مگر نہیں یہ حدیث یہیں تک نہیں ہے, آگے ہے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ فغسلنی بالکف الذی غسلت به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے علی آپ کا جو انتخاب کیا ہوں غسل دینے کے لیے, خوشبو لگانے کے لیے, کفن پہنانے کے لیے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے دیا ہوں اے علی مجھے اسی ہاتھ سے غسل دینا جس ہاتھ سے آپ نے پیارے مصطفیٰ کو غسل دیا ہے. اور آگے دیکھو مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میں نے غسل دے دیا میں نے وحنطونی اور میں نے خوشبو بھی لگا دیا, کفن بھی پہنا دیا. وکنت اول من یأذن الی الباب, پہلا وہ شخص جو سرکار کے روضہ اقدس پر آیا, دروازہ روضہ اقدس پہ آیا, وہ کوئی اور نہیں تھا. مولا علی فرماتے ہیں وہ میں ہی تھا اس لیے کہ میرے ابو بکر نے مجھ سے کہا تھا مجھے غسل دے دینا, کفنا دینا, خوشبو لگا دینا اور اس کے بعد میرے جنازے کو لے کر کے مجھے لے کر کے بارگاہ رسول میں حاضر کر دینا اور اس کے بعد اجازت مانگنا. اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو ٹھیک ہے, وَإِلَّا فَوُدُّونِي إِلَىٰ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ, ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. حضرت مولا علی فرماتے ہیں جب میں غسل دے دیا, کفن پہنا دیا, خوشبو لگا دیا, میں بارگاہ رسول میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ھذا ابو بکر مستأذن او کما قال, اے سرکار یہ ابو بکر ہے اور آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آج کل کچھ لوگوں کی فکر اتنی گندی ہے, وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ سرکار تو انتقال کے بعد معاملہ ختم ہو گیا. میں پوچھتا ہوں ان سے پوچھو دین تم نے زیادہ سمجھا ہے کہ صدیق اکبر نے, تم نے دین زیادہ سمجھا ہے کہ عمر فاروق اعظم نے, تم نے زیادہ دین سمجھا ہے کہ عثمان و علی نے. صحابی کہتے ہیں کہ اجازت مانگنا فَإِنْ وَعَيْتُمُ الْبَابِ, اگر دروازہ کو دیکھنا خود کھل جائے تب تو اندر رکھنا, وَإِلَّا فَوُدُّونِي, ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا. میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابہ کے مجمع میں کوئی تو یہ پوچھ سکتا تھا اے صدیق اکبر, اے حضرت علی, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دروازہ خود بخود کھل جائے, اسے تو کھولنا ہوگا, اسے تو کھولنا ہوگا تب تو دروازہ کھلے گا, اس لیے کہ اندر تو کوئی ہے ہی نہیں, دروازہ کھولے گا کون, دروازہ خود بخود کھلے گا کون. مگر صحابہ کرام کا سکوت یہ بتا رہا ہے کہ صرف ایک صحابی کا نہیں تمام صحابی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی خدا کی عطا سے کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہے, صبح قیامت تک زندہ رہیں گے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ایک نعرہ حیدری. الغرض یہ کہ جب حضرت ابو بکر کو لے کر بارگاہ رسول میں مولا علی مولا آئے اور آواز دیا, کہا سرکار یہ آپ کے ابو بکر ہیں, اجازت مانگ رہے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ دروازہ کھل گیا, وَسَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ, اور میں نے خود سنا کہ کوئی کہنے والا اندر سے کہہ رہا ہے کہ حبیب کو حبیب سے ملا دیا جائے. سبحان اللہ. اسی لیے تو اس روایت پر جب بریلی کے تاجدار سیدوں کے سچے وفادار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی
بریلوی کی نظر جاتی ہے تو وقت کا مجدد کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے بتاؤ ایک چیز اور کروں، صرف ترجمہ پڑھ کے آگے نہ بڑھوں، میں پوچھتا ہوں حضرت صدیق اکبر نے تو خلیفہ مقرر کر دیا تھا کہ نہیں؟ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کوئی شک ہی نہیں کہ وہ خلیفہ نہیں، مقرر کر دیا۔ مجھے ایک چیز بتاؤ، جب غسل دینا ہوا، دروازے پر لے جانا ہوا، اس کے لیے اجازت منگوانا ہوا، تو مولا علی مولا کا انتخاب کیوں کیا؟ سبحان اللہ۔ مولا علی مولا کا انتخاب کیوں کیا؟ خدا کی قسم، ایمان و یقین ہمارا کہتا ہے اگر حضرت صدیق اکبر اپنے کسی شہزادے کا بھی انتخاب کر لیتے تو خدا کی قسم بارگاہ رسول سے اجازت نامہ حاصل ہو جاتا، اس لیے کہ سیدہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود آپ کی بیٹی ہے، تو حضرت صدیق اکبر کے لیے حضرت ماں عائشہ ہی اجازت مانگ لیتی تو خدا کی قسم اجازت مل جاتا۔ مگر کیا معاملہ ہے، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم اگر اجازت لے لیتے پھر بھی اجازت مل جاتا، مگر آئیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں، اہل خانقاہ فرماتے ہیں صرف کاغذ تک اپنی نگاہ کو محدود نہ رکھو، علم حاصل تو مدرسوں سے ہوتا ہے مگر فیضان علم تو خانقاہ کے شہزادوں سے۔ سبحان اللہ۔ آؤ خانقاہ کی جاروں کشی کرو۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا یہ قدم ہے، صدیق اکبر کا یہ قول ہے، افعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل جو ہے کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی حکمت نہ ہو؟ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں اس میں حکمت کیا ہے، کون سا راز ہے جس راز کی طرف حضرت صدیق اکبر جو ہے آنے والی امت کی نشاندہی فرما رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے اس راز کو کھول دیا، اے دنیا والو یہ علی ہے، علی ان کے مقام کو پہچانو۔ سبحان اللہ۔ سنو، میں خلیفہ ہوں، میں بھی، میری بیٹی کو تو وہ شرف حاصل ہے جو بارگاہ رسول میں وہ ہے، اگر بیٹی کو بھی بھیج دیتا تو اجازت مل جاتی، بیٹے کو بھیج دیتا اجازت مل جاتی، حضرت عمر کو بھیج دیتا اجازت مل جاتی، مگر علی کو اس لیے بھیج رہا ہوں اجازت لینے کے لیے کہ اے آنے والوں سنو، دنیا والوں تم خبردار ہو جاؤ، جس کو بھی کبھی بھی رسول کی بارگاہ سے فیض لینا ہوگا اسے علی کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری۔ اور سنو، اور ایک چیز، میاں وہ کوئی اور گھرانہ ہوگا جس کی نظر مرید کے جیب پر ہو، وہ کوئی اور ہوگا، مگر خدا کی قسم اس چکریشوری کے بچے بچے اس بات پر شاہد ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے سنو، خطابت تو غوث اعظم کے بیٹوں کا حق ہے، بے شک۔ مگر جو اس بارگاہ سے لگ جاتا ہے وہ بھی بولنے لگتا ہے۔ ارے بولے کیوں نہیں؟ غوث اعظم کے بیٹوں میں وہ بیٹا جس کی نسبت مخدوم اشرف کی طرف ہو، جہاں مورت بولنے لگے، جہاں پتھر بولنے لگے، مگر سنو اپنی قسمت پہ ناز کرو، اے قادریوں، اے چشتیوں، اے نقشبندیوں، اے سہروردیوں، اے اشرفیوں، جوگیشوری آج سے 50 سال پہلے کیوں دیکھتے ہو؟ 20 سال پہلے بھی دیکھتے تو معلوم ہو جاتا اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا رقبہ کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے۔ یہاں آتا کوئی، مگر خدا کی قسم مخدوم اشرف نے اپنے بیٹے سید ضلع حسن کو حسن کا سایہ بنا کر کے اس جوگیشوری میں بھیج کر ہم غلاموں کے ایمان کی حفاظت فرما دی۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، سید الصوفیاء،
نہیں قدم سے بنتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. ارے سنو جی، مجھے بھی فقیر اشرفی کو بھی فقیر حسن اشرفی مصباحی کو بھی یہ شرف حاصل ہے سرکار قطب المشائخ کا فیضان کہ حضور شہزادہ سید الصوفیہ نے اس فقیر حسن اشرفی مصباحی کو حکم دیا کہ منظر تم کو سرکار والد مکرم کے اسٹیج پر تمہیں بولنا ہے. میں نے کہا بڑی سعادت میں آیا مگر حقیقت سننا بالکل غور سے سنا. مجھے یہ کوئی غرض نہیں کہ تم اچھلو یا آہ کرو یا واہ کرو، جو حقیقت ہے وہ بتا دیتا ہوں. سرکار جب میں تسلوس بولنے کے لیے آیا، خدا کی قسم آپ یقین کرو، اور اس وقت بھی میں نے جب لوگوں کو دیکھا، یہاں کے حالات کو دیکھا، میرے دل نے کہا حضور سید ضلع حسن اشرف جس کی خطابت کی توتی بولتی ہو پوری دنیا ہندوستان میں، بڑے سے بڑے علماء جن کی بارگاہ میں بیٹھ کر ان کے زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے جملے کو سننے کے لیے جو ہے بالکل تیار نظر آتے ہوں، وہ اگر چاہتے تو بمبئی کے عظیم سے عظیم سرمایہ دار علاقوں میں حضور سرکار سید ضلع حسن اشرف خطاب فرما دیتے. مگر کون سی ایسی بات ہے کہ اس علاقے میں حضور سرکار سید ضلع حسن جو ہے سرکار امام حسن کا سایہ بن کر خطاب فرماتے رہے، بادل کی طرح برستے رہے، مخدومی فیضان کو لٹاتے رہے، غوث اعظم کے فیضان کو لٹاتے رہے، مولا علی کے فیضان کو لٹاتے رہے. 1-2 سال نہیں، تقریباً 40 سال تک. اس وقت تو 1000-2000 میں، 20-25 ہزار میں، 50 ہزار میں، 1,00,000-2 لاکھ میں عظیم الشان محل بن جاتا، عظیم الشان گھر بن جاتا. اپنے لیے خانقاہ بنوا لیتے، اپنے بچوں کے لیے گھر بنوا دیتے. مگر کون سی ایسی بات ہے کہ نبی کا بیٹا، حسنین کا شہزادہ، غوث اعظم کا خون، مختوم اشرف کا فرزند، کون سی ایسی بات ہے محدث اعظم ہند کا مرید، محدث اعظم ہند کا شہیدہ، کون سی ایسی بات ہے کہ نبی کے فیضان سے نبی کی امت کو تو مالا مال کرتا رہا. مگر کون سی ایسی بات ہے کہ غریبی میں بھی جو ہے امیری کرتا رہا، مگر کبھی بھی اپنے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی بھی اپنے لیے ایک روم نہ لیا، کبھی بھی اپنی خانقاہ کے لیے زمین نہ لیا. دنیا کو پیغام دیا ضلع حسن جو ہے یہ زمین کے لیے نہیں بلکہ دین کے لیے آیا ہے. اشرف کا امین بن کے آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک نعرہ حیدری، سید الصوفیہ. میرے عزیز، یہی تو وجہ ہے کہ جب بمبئی کی سرزمین پر پہلا عرص سید الصوفیہ منایا گیا اسی جوگیشوری میں، تو خدا کی قسم میرا یقین کہتا ہے کہ میرے مخدوم کو کرم، میرے مخدوم کا کرم جوگیشوری کے مسلمانوں پہ ایسا ہوا کہ سید الصوفیہ کے عرس میں صدارت کے لیے اپنا جانشین معین المشائخ کو میرے عزیز، آج سید الصوفیہ، ارے وہ عظیم بارگاہ حضور معین المشائخ کون نہیں جانتا؟ یہ غوث اعظم کا بیٹا، شہید راہ مدینہ کا فرزند، مختوم اشرف کا جانشین، غریب نواز کی امانتوں کا امیر. یہ کون انہیں نہیں جانتا کہ جب بمبئی نہیں، مہاراشٹر ہی نہیں، پورے ہندوستان میں، پوری دنیا سے اگر کوئی بھی جو ہے بکواس اسلام و شریعت و طریقت اہل سنت کے خلاف کرتا ہے تو سب کی نگاہ دیکھتی رہتی ہے کہ بمبئی سے معین المشائخ کیا بولتے ہیں، گلے گلزار اشرفی کے کیا بولتے ہیں، نبی کا بیٹا کیا بولتا ہے. میں پوچھتا ہوں، خانقاہ میں بیٹھ کر کے حضرت برملا یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ لوگ کیا جانے سید ضلع حسن ہے کون. تم تو سمجھتے ہوگے ہمارے یہاں جو محرم میں تقریر کرتے تھے وہ حضرت سید ضلع حسن اشرف تھے، ہمارے یہاں جو ہمیں مرید کیا وہ سید ضلع حسن اشرف تھے، ہمارے بچوں کو جو تعویذ دیا وہ سید ضلع حسن اشرف تھے، جو 10ویں
غزوی کی رات کو مجمع کو ڈولا دے وہ سید ذل حسن اشرف ہے. نہیں نہیں، ارے تم کیا حضور معید المشاہد کہہ رہے تھے کہ میرے والد مکرم سرکار شہید راہ مدینہ ہمیں بچپن میں بھی اور اس وقت بھی ہمیں کہتے بیٹا معید جاؤ بڑے ابو سے دعائیں لے لو. سبحان اللہ. یہ شہزادہ ان کی نگاہ سے دیکھو ذل حسن اشرف کو. خدا کی قسم امام حسن کی کسائے کا نام ذل حسن ہے. غوث اعظم کی امانتوں کے امیر کا نام ذل حسن ہے. غریب نواز کی کرامت کا نام ذل حسن ہے. حضرت سیدنا سرکار حضرت محدث اعظم ان کی چلتی پھرتی کرامت کا نام سید ذل حسن. میرے عزیز ان کے استاد کو اشرف پڑھ کے جو پڑھا دیں تو ان کے آگے کی قدر نہ بولے. مگر حضرت سید ذل حسن سید الصوفیہ کے استاد کو کوئی اور نہیں سرکار مفتی اعظم کانپور حضرت علامہ سید مفتی رفاقت حسین اشرفی صاحب دلہ، جن کے شاگردوں نے اجنہ کی ایک لمبی جماعت رکھی، جو خود ہم شریح غوث اعظم کے مرید و خلیفہ، اور اس استاذ کو بھی اپنے کسی شاگرد پہ ناز ہو تو اس کا نام حضور سید الصوفیہ. سبحان اللہ. میرے عزیز اپنی قسمت پہ ناز ہو کہ چگیشوری والوں اس مٹی کو تو اشرف کے بیٹے نے بنا دیا. ہم تو خاک تھے، ہمیں دامن میں لے کر اشرفی تو ان آقاؤں نے بنا دیا، ان کے باباؤں نے بنا دیا. ہمیں پوچھتا کون؟ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. اب تم نے خرید کر مجھے انمول کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یارو بارگاہ کے غلام آؤ ذرا سا قریب. آج کہتے ہیں کہ آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ہمیں کہنا نہیں مگر ذرا سا کہہ دیتا ہوں کہ آج جو ہے یہ نیٹ کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے. آج بہت سے یزیدی فکر والے آج بھی بہت سے ہیں جو نعوذ باللہ تقریر کرتے ہوئے کہہ دے کہ مولا علی سید رہی، فاطمۃ الزہرا سید رہی. مگر سنو میں آپ کو بتاتا ہوں، حدیث پاک ہے، امام حاکم نے المستدرک میں نقل کیا ہے. حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اوحا الی فی علی ثلاثۃ خصال انہ سید المؤمنین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین. او کما قال آقا ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مولا علی کے نام پر ہاتھ اٹھا کر بولو یا علی یا علی یا علی یا حسن یا حسین یا حسین یا غوث یا غریب نواز یا غریب یا مخدوم اشرف یا مخدوم اشرف معصوم. سبحان اللہ. آقا علیہ وآلہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو جہاں عظیم تحفے عطا فرمائے، الراس النیاز کی باتیں بتائی، اسرار و رموز بتائے، وہی اللہ نے اپنے حبیب کو اسد اللہ الخالق امام المشارق والمغارب ابو الحسنین الکریمین اخی الرسول زوج البطول سیدہ سرکار مولا کائنات سیدنا مولا علی کے بارے میں وحی کی. اب بتایا اے میرے حبیب، تیرا جو دماد ہے، تیرا جو علی ہے، اس علی کی 3 خصلتیں ہیں، اس کے 3 لقب کو میں بتا رہا ہوں. اب بتایا بھی کہاں معراج میں، بتایا بھی کہاں معراج میں. اب کیا بتایا وہ سنو. اے میرا حبیب، میں علی کی 3 خصلت، 3 خوبی، 3 لقب کے بارے میں آپ
آپ کو بتائے دیتا ہوں مولا کیا ہے میرے علی کی خوبی، کیا ہے میرے علی کی خوبی، کیا ہے میرے علی کی خصلت۔ اے میرا حبیب سید المؤمنین، زور سے بولو، چل کے بولو، باہر کے بولو، اولاد علی کو دیکھ کر کے بولو، غوث اعظم کے خون کو دیکھ کر کے بولو، مخدوم اشرف کے جانشین کو دیکھ کر کے بولو، سید الصوفیاء کے جانشین بیٹے حسنین میاں کی حسن والی صورت کو دیکھ کر کے بولو۔ آؤ آؤ سنو، میرا رب کہتا ہے اپنے حبیب سے کہتا ہے تیرے علی کی نمبر 1 تو خصلت یہ ہے، لقب یہ ہے، خوبی یہ ہے، عزت و عظمت یہ ہے کہ وہ مومنین